Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے سوالات پر مبنی ہے۔ آپ کے متفرق سوالات جو ای میلز کے ذریعے سے ہم تک موصول ہوتے ہیں ان پر ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا، ان کے سامنے جھکنا یا ان کے پیروں کو چھونا، یہ کہاں تک درست ہے؟ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر کوئی توہمات کی نوعیت نہیں رکھتی تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جب کوئی بڑا سردار آیا یا قبیلے کا کوئی شیخ آیا تو آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، استقبال کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی تواضع تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی ہے اس کے لحاظ سے ہی آپ نے اپنے لیے بہت سی چیزوں سے منع کر دیا، لیکن بہرحال یہ تعلیم بھی دی کہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، اور ادب آداب کے لیے ہر معاشرے ہر کلچر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے جاپانیوں کے ہاں اور طریقے ہیں ادب آداب کے، ہمارے ہاں اور طریقے ہیں، عربوں کے ہاں بالکل اور طریقے ہیں، انگریزوں کے ہاں یا دوسری مغربی اقوام کے ہاں دوسرے طریقے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ طریقے تو ایسے ہیں کہ جو عالمگیر ہیں، لیکن کلچر کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، ان کے تاریخی پس منظر کی رعایت سے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی دینی حکم نہیں لگانا چاہیے، البتہ اگر کوئی مذہبی تصور، کوئی وہم اس میں آئے گا جو مشرکانہ ہو سکتا ہے، اس سے روکا جائے۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض ہمارے کلچر ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ تعظیماً جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے جو ہے وہ ملا جاتا ہے، ملاقات کی جاتی ہے، تو اس سے بھی کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کلچر کی چیز ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے نا، حضرت یوسف کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر والے آئے، ان کے بھائی آئے اور ان کی والدہ آئیں، سب آئے، سیدنا یوسف جب نمودار ہوئے تو وہ ان کے سامنے جھک گئے۔ وہاں جو سجدہ ریز ہونے کے الفاظ استعمال ہوئے وہ اصل میں ایسے ہیں جیسے انگریزی زبان میں بو کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل اس مفہوم میں ہے۔ یہ آداب ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، البتہ جس کو سجدے کی حیت کہتے ہیں اس سے روک دیا گیا، اس لیے کہ جب آدمی سجدہ ریز ہی ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، تو یہ ٹھیک اس سے مشابہت اختیار ہو جاتی ہے جو ہمیں نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو نماز کی جو حیتیں ہیں، مثلا پورا رکوع کرنا یا سجدے میں پڑ جانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ذرا سر جھکا دیا آپ نے، آپ جھک کے مل گئے، آپ نے ہاتھ چوم لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں آڈینس کی جانب۔ جی کوئی کویشچن ہے آپ کا یہاں پر؟ آپ جمہوریت کو بہت انڈورس کرتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ ہم نے 60-70 سال جمہوریت کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، اور جمہوریت ابھی تک آمریت کے سائے میں چل رہی ہے اس ملک میں، تو کیوں نہ کسی اتاترک کو موقع دیا جائے کہ جو اس قوم کو ڈنڈے سے صحیح کر دے؟ ٹھیک، تشریف رکھیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، سی این این اور بی بی سی کو فراہم کر دینی چاہیے کہ ہم نے جمہوریت کو موقع دیا ہے۔ ایک بڑی خبر ہے جو آپ نے فرمایا ہے، یہ تو ایک ایسی خبر ہے کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہم نے صرف آمریت کو موقع دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو چند برس کے بعد ہی بندوق کا غلبہ قائم ہو گیا تھا، کبھی وہ سامنے آ کے قائم ہوتا ہے، کبھی پیچھے جا کے قائم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جمہوریت کا حقیقی تجربہ کبھی کیا ہی نہیں۔ سیاسی قیادت جس طرح سے جمہوری عمل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی جو سیاسی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خود اسے آمریت کے گلستانی میں کہیں گملوں کے اندر وجود پذیر کیا گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ہم نے تجربہ کیا ہے، 70 سال کیا ہے؟ جمہوریت کو تو یہاں کبھی سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو از راہ کرم جمہوریت پر بھی رحم فرمائیے اور اپنے ملک پر بھی۔ دیکھیے، کسی قوم کے لیے دو ہی راستے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے، ان میں شعور پیدا کرے، ان کو بتائے سماج کیا ہے، سماج سے ان کا تعلق پیدا کرے، زمانے کی بصیرت ان کے اندر پیدا کرے۔ اگر ان کے پس منظر میں کوئی علم، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی مذہب ہے، اس کا صحیح شعور ان کے اندر پیدا کرے اور ان کو اس قابل بنائے کہ وہ مملکت کے نظم میں اپنی رائے دے سکیں۔ اسی بنیادی تصور کو اعلیٰ تصور کہا گیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کوئی اتاترک آ جائے، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اتاترک کیسے آئے تھے۔
سلطنت عثمانیہ قائم تھی. سلطنت عثمانیہ نے غلط یا صحیح یہ فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں اٹھے گی. شکست ہو گئی. دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا. جو سلطنتیں موجود تھیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. سلطنت عثمانیہ کو بھی اسی صورتحال کا سابقہ پیش آیا. اس موقع کے اوپر کوئی بھی قیادت اٹھ سکتی ہے. یہ ایک ہنگامی نوعیت کی صورتحال ہے. اتاترک اٹھے, ان میں خوبیاں بھی تھیں, ان میں خامیاں بھی تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان سے علامہ اقبال نے بڑی توقعات وابستہ کی, اور اس کے بعد یہ کہہ کے خاموشی اختیار کر لی کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. تو اس وجہ سے اتاترک کے معاملے میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی خوبیوں کے بھی کچھ پہلو ہیں جن پر ان کی قوم ان کی تحسین کرتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, اور ان کے بعض اقدامات کے نہایت برے نتائج بھی ترکی کو کئی برس تک بھگتنے پڑے ہیں. تو دنیا نے اپنے تجربات سے جانا ہے, اور مذہب نے یہ رہنمائی کی ہے کہ حکومتیں لوگوں کی رائے سے قائم ہونی چاہیے. ہمیں کسی اتاترک کی نہیں, ایک اچھے جمہوری عمل کی ضرورت ہے. یہ جمہوری عمل کم و بیش 3-4 انتخابات کے بعد ہی نتیجہ خیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم تو ابھی وہ بھی نہیں کرا سکے. صحیح بات. غامدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی 3-4 ٹینیور گزریں گے, 2 ٹینیور دوسرا ختم ہونے والا ہے, تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. کرپشن کیسز ہمارے سامنے ہیں, پاناما لیکس نے طوفان مچایا ہوا ہے, پوری قوم پاگل ہوئی ہے. وہ ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور دوسری طرف عدم برداشت, وائلنس, مثال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو کچھ تھوڑا بہت تو اثر نظر آئے. کتنا ٹائم چاہیے جس میں تھوڑا بھی کوئی اثر ہمیں نظر آئے جمہوریت کی؟ یہ خبر انہوں نے سنائی تھی کہ 70 سال جمہوریت رہی ہے. ایک دوسری خبر آپ نے سنائی ہے کہ 2 ٹینیور گزرے ہیں. کہاں گزرے ہیں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ فی الواقع گزرنے دیے گئے ہیں. حقائق کو حقائق کے طور پر دیکھنا چاہیے. جمہوری عمل کے پیچھے بندوق رکھ کے جمہوری عمل کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا. آپ قوم کو فیصلے کرنے دیجئے, قوم پر اعتماد کیجئے, قوم کو اپنے لیڈروں کا محاسبہ کرنے دیجئے. یہ جو محاسبے اور احتساب کے بھی نعرے ہمارے ہاں لگائے جاتے ہیں, کبھی تاریخ کی روشنی میں رکھ کے ان کو دیکھیے. اس سے صرف انتقام پیدا ہوتا ہے. آپ نے آج کی صورتحال میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ احتساب کا کیا نظم ہونا چاہیے. جرم آج نہیں ہونے دینا چاہیے, کرپشن آج نہیں ہونے دینی چاہیے, اس میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے. ورنہ یہ ایک دوسرے سے انتقام لینے, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی کہ اس عورت کو پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی بدکاری کا ارتکاب نہ کیا ہو. یہاں مجھے بتائیے ذرا, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے دل سے پوچھ کر یہ مجھے بتائیے کہ کیا واقعتاً ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار, ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار, ہمارے بڑے بڑے لیڈر, اگر ان کے بھی 50-60 سال کے معاملات کو قریت کر دیکھا جائے تو ان میں سے سب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نمودار ہوں گے؟ ہم سب اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ جمہوری نظام پر اعتماد پیدا کریں, اس کو چلنے دیں, لوگوں کو اپنے فیصلے سنانے دیں. البتہ نہایت واضح متعین کوئی جرم ہے تو عدالتوں میں جائیں اور اس کی سزا دیں. ورنہ اس طرح کے معاملات کرنے سے آپ صرف ہیجان پیدا کرتے ہیں اور کچھ پیدا نہیں کرتے. یہ میں بڑی خیرخواہی سے کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے جیسے آدمی کو کسی سے کیا ہمدردی اور دلچسپی ہو سکتی ہے. میری ساری دلچسپی, ساری محبت اپنے ملک کے ساتھ ہے, اور میرا احساس یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اگر حقیقی جمہوری نظام دیں گے تو یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اگر اس کو بار بار اس طرح کے حوادث سے گزاریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر میری, آپ کی, کسی کی تسکین ہو جائے, اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. جی کوئی اور سوال ہے؟ غامدی صاحب, یہ جو جمہوریت کی بات چل رہی ہے, تو آپ نے جمہوریت کے اثر انداز یا نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں کہا کہ اس کے یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خلافت اور جمہوریت کے اندر ہمارا جو نظام ہے, اسلامی نظام, وہ خلافت ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اچھی چیز ہے. خلافت کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا حکم ہے, جبکہ جمہوریت کے اندر حکمران کی حیثیت بھی اولی الامر کی نہیں ہوتی, وہ عوام کے برابر ہوتے, چونکہ ہمارے ہاں عوام کی حکمرانی ہوتی. تو ہم شرعی نقطہ نگاہ سے یہ کیسے قبول کر لیں کہ اولی الامر, جس کو ذل اللہ فی الارض وغیرہ بھی کہا جاتا تھا, تو وہ اس آیت کو کہاں پہ رکھیں گے جمہوریت کے اندر؟ یعنی جمہوری حکمران جو ہوتا ہے وہ اصل میں حکمران تو نہیں ہوتا, جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو آپ کو اولی الامر ہوگا اس کی مان کر چلنی پڑی. تو کیا ہم نواز شریف یا آصف علی زرداری صاحب ان کو اپنا اولی الامر مانیں
یا پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نے شریعت کو یہاں پہ چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق حکومت قائم کی؟ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ سوال میرا یا کسی اور کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا یہ کہا ہے کہ کسی بندوق والے کے ہاتھ میں اپنا نظم حکومت دے دو؟ کیا یہ کہا ہے کسی خاندان کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ تم پر حکومت کرے گا؟ کیا یہ کہا ہے کہ میں آسمان سے کسی کو مقرر کر کے بھیجوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے ان کے مشورے پر قائم ہوگا. یہ اصولی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. اب آپ اس کو جمہوریت کا نام دے دیں، آپ اس کو خلافت کا نام دے دیں. میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں مسلمانوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں، مسلمانوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات کا فیصلہ کریں. اور جب یہ حق مسلمانوں کو دیا گیا اور بغیر کسی قید و شرط کے دیا گیا، امرہم شورا بینہم، ان کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. اور یہاں ظاہر ہے کہ جن کو ان کہا گیا ہے وہ عام مسلمان ہیں، اللہ کے رسول پر جو ایمان لے آئے. ان لوگوں کے نظم کے بارے میں اللہ کی ہدایت یہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق تمام فیصلے کیے، خلفائے راشدین نے اسی کی روشنی میں اپنا نظم قائم کیا. میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے اس حکم کی روشنی میں آپ کو اپنا نظم قائم کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو خلافت کہہ دیں تو خلافت کہہ دیں. یہ خود مسلمانوں کے اپنے تاریخی عمل سے پیدا ہونے والا ایک لفظ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کی پیدائش اس وقت ہوئی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں. وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، یعنی سیاسی معاملات میں، تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. عربی زبان کا ایک لفظ ہے خلیفہ. جس طرح ہم اپنی زبان کے یا انگریزی زبان کے یا ہندی زبان کے یا فارسی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لفظ استعمال کیا گیا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. سیدنا عمر ان کے بعد حکمران ہوئے تو ان کو خلیفۃ و خلیفۃ الرسول کہا گیا، یعنی رسول اللہ کے جانشین کا جانشین. تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا کہ بھائی یہ تو پھر خلیفۃ و خلیفۃ الرسول کی ایک پوری کی پوری لائن لگ جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم کوئی اور لفظ اختیار کر لیں. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کوئی دینی اصطلاح سی، واجبات میں سے تھی، خلافت کے سوا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پہلی بدعت کا ارتکاب تو سیدنا عمر نے کر دیا. مسلمانوں کے ہاں یہ ان کے تاریخی پس منظر سے ایک لفظ پیدا ہوا ہے، بعد میں ہمارے حکمرانوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. کن حکمرانوں کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے؟ یعنی سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، وہ تو بہت جلد امیر المومنین کہلانے لگ گئے تھے. یہ جن کے لیے استعمال ہوا وہ بادشاہ تھے. تو آپ جب خلافت کا لفظ بولتے ہیں اپنے تاریخی پس منظر کے لحاظ سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی سلطان عبد الحمید کی اولاد کو کہیں سے تلاش کیا جائے، بہادر شاہ ظفر کی اولاد کو تلاش کیا جائے، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے نا. امویوں اور عباسیوں کے خاندان کہیں سے ڈھونڈ کے نکالے جائیں، اگر ان کا کوئی اس وقت اولاد نرینہ میں بچا ہوا ہو تو اس کے سر پر تاج رکھ دیا جائے. تو اس کا عذرا ہے کرم مطلب بتائیے کیا ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آپ نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ اس آیت کا مخاطب کیا کوئی ریاست کا نظم ہے؟ اس آیت کے مخاطب ہم ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے، آپ حکومت کر رہے تھے، اللہ آسمان سے براہ راست اس حکومت کے لیے احکام دے رہا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نظم چلانے کے لیے اپنے ہاں سے کچھ لوگوں کو عمال بھی مقرر کر رہے تھے. ان کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو حکم اس کی طرف دے دیا جائے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے سفیر کی حیثیت سے موجود ہیں، اور جن کو انہوں نے امر مقرر کیا ہے، یعنی عمال مقرر کیا ہے، ان کی اطاعت کرو. اچھا، ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی حکومت ختم ہو گئی. یعنی دنیا میں جس طریقے سے تھی وہ بادشاہی تو موجود ہے جو پوری کائنات پر ہے، لیکن اس وقت تو یہ حکومت زمین پر قائم ہو گئی تھی. اللہ کے رسول موجود تھے، براہ راست حکومت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ براہ راست نگرانی کر رہے تھے. وہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ختم ہو گیا. اس کے ختم ہونے کے بعد اللہ اور رسول کی حیثیت ابدی ہے. ان کے احکام ہر مسلمان کے لیے واجب الاطاعت ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. تو جس وقت مسلمان کسی شخص کا انتخاب کریں گے تو ان کے لیے یہی حکم ہے.
کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کریں. کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم نہ خم کر دے. کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ اور سفیر مان کر آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے. تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ تو اسلام کا لازمی تقاضا ہے. یہ مجھے اپنے گھر میں کرنی ہے، یہ مجھے اپنے کاروبار میں کرنی ہے، یہ مجھے باہمی معاملات میں کرنی ہے. میں اگر کسی جگہ حکمران ہوں تو وہاں بھی مجھ کو کرنی ہے. تو یہ بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی ہے. اس لیے اس سے بھی کوئی نقیض واقع نہیں ہوتا. جو بھی حکمران ہوں گے میرے نزدیک اس وقت حکمرانی بجائے اس کے کہ وہ ایک امام میں مرتکز ہو، وہ پارلیمنٹ میں مرتکز ہو گئی ہے. یہ تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا رہے گا. یہ ہو گیا، ظاہرہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. جب وہ قانون سازی کرتی ہے تو اس میں کون لوگ ہیں جو قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیے کہ خدا کے بندو، تم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، اور جن لوگوں کو مقرر کیا جائے گا ان کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ در حقیقت اللہ کی تعلیم ہے جو قرآن میں دی گئی ہے. میرے نزدیک اس میں جمہوریت کے لحاظ سے کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا. جمہوری نظام میں بھی اختیار کہیں نہ کہیں موجود ہوگا. جمہوری نظام میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انسان نے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ تمام اختیارات کو تقسیم کر دینا چاہیے. وہ مقننہ میں، انتظامیہ میں، عدلیہ میں تقسیم ہو گئے ہیں. میں اس کو دور حاضر کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جو ہوئی ہے. اقتدار کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے دنیا نے بڑی محنت کی ہے. اس کا ارتکاز جب شخص واحد میں ہوتا ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کر ڈالے گا. اور اگر آپ چاہیں تو پھر اپنے ہاں کی تاریخ پڑھ لیں کہ شخص واحد کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے نتیجے کیا نکلتے تھے. عثمانیوں کے ہاں کیا نکلے، بنو امیہ کے ہاں کیا نکلے، بنو عباس کے ہاں کیا نکلے، صفویوں کے ہاں کیا نکلے، مغلوں کے ہاں کیا نکلے، خوارزم شاہی حکمرانوں کے ہاں کیا نکلے، سلاطین کے ہاں کیا نکلے. یعنی یہ تاریخ کہیں گم تو نہیں ہوئی، ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس کو دنیا نے اپنے تجربات سے سیکھ کر تقسیم کار میں ڈال دیا ہے. عدلیہ کو الگ کر دیا ہے، مقرنہ کو الگ کر دیا ہے، انتظامیہ کو الگ کر دیا ہے، ان کے باہمی تعلقات طے کر دیے ہیں، حدود طے کر دیے ہیں. آپ کے پاس بھی میدان بھی ہے اور کھیلنے کا موقع بھی ہے. چاہیں تو اس میں کوئی اچھی تبدیلی کر لیں، اس کو بہتر کر لیں. لیکن ارتکاز اقتدار بہرحال کسی نہ کسی جگہ ہوتا ہے. تو جمہوریت میں وہ پارلیمنٹ میں ہو جاتا ہے. گویا مسلمانوں کے یا کسی بھی علاقے میں لوگوں کے نمائندے وہ آخری اتھارٹی رکھتے ہیں. اس وقت بھی یہی ہے. تقسیم کار حکمران کے مابین، انتظامیہ کے مابین، مقننہ کے درمیان بے شک کر دی گئی ہے، لیکن آخری اختیار پارلیمنٹی کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی احکام دین کے ہوں گے پارلیمنٹ ان کا مخاطب ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں جرم میں یہ سزا دینی ہے تو پارلیمنٹ اس کی مخاطب ہے. اگر یہ کہا ہے کہ تم کو جمعے کا اہتمام کرنا ہے تو پارلیمنٹ اس کی مخاطب ہے. اگر یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کو ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے تو پارلیمنٹ اس کی مخاطب ہے. اگر یہ کہا ہے کہ تم کو زکوٰۃ لینی ہے، ٹیکس نہیں لینا، تو اس کی مخاطب پارلیمنٹ ہے. لہٰذا اسی طریقے سے حکم، اقتدار، امر موجود ہے. اس نے شکلیں تبدیل کر لی ہیں. بدلتی ہوئی شکلوں کو قبول کیجئے، کبھی ماضی کو حال میں گھسیٹ کر نہیں لایا جا سکتا. یہ کلیئر ہے آپ کا. اس میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جمہوریت اور خلافت کے عنوان سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جو 4 اقساط پہ آن ایئر ہوا ہے. اسے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں بڑی تفصیلی وضاحت کے ساتھ ایک ایک سٹیپس کو ڈسکس کیا ہے ہم نے. جی ہم صاحب، ابھی آپ نے کافی دیر تقریباً 10 سے 15 منٹ جمہوریت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم جو عملاً دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے. جتنی بڑی جمہوریت ہے اتنی بڑی وہ ظالم ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں، اس سے ساری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے. بھارت دیکھ لیں، ساری کشمیر میں اس کے حالات دیکھ لیں. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یعنی پریکٹیکلی جتنے بھی بڑے جمہوری ملک ہیں وہ سارے ظالم نظر آتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے امریکہ نے جو ہے بموں کی ماں گرا دی وہاں افغانستان میں، اور یہاں پر کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا موقع آئے گا کہ جب ہم مسلمان جو سیٹل ممالک میں رہتے ہیں کہ وہ جا کر ان کی کو مدد کر سکیں، یا کب ان کے ذمے یہ واجب ہوگا کہ وہ جائیں اور ان کی افغانستان میں یا کشمیر میں یا کہیں بھی جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کر سکیں؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہو گئے. میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. ہم کب مدد کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اسی صورت مدد کر سکتے ہیں جب ہم مدد کرنے کے قابل ہوں. یعنی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اگر آپ کے گھر کے قریب آپ کا کوئی ہمسائے بھی آپ کی مدد کا محتاج ہے
تو آپ اس کی مدد اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لیں. یہ اہلیت قوموں کو بھی پیدا کرنی پڑتی ہے, افراد کو بھی پیدا کرنا پڑتی ہے. دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. اگر یہ ممکن ہوتا کہ اہلیت کے بغیر آپ اقدام کر سکتے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شرط عائد نہ کی جاتی. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. غزوہ بدر کے بعد یہ بتا دیا کہ اب تمہاری 1:2 کی طاقت ہوگی تو میری مدد اور نصرت آئے گی. اس سے قرآن مجید نے اس اصول کو واضح کیا کہ جو قانون اللہ کا یہاں کار فرما ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے آپ اٹھ کر جا کے توپ داغ دیں. نہیں, آپ کو پہلے طاقت فراہم کرنی ہے. اچھا, حکم دیا گیا کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل. تو جو دنیا میں کسی کی مدد کرنے کے لیے طاقت چاہیے وہ آپ کو فراہم کرنی چاہیے. جب آپ کے پاس طاقت ہو, آپ کا ذہنی اطمینان ہو کہ کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے, آپ ضرور اقدام کریں. میں تو اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بحث پچھلے 150 سال میں ہوئی کہ جنگ دفاعی ہوتی ہے یا اقدامی ہوتی ہے, میں نے یہ اصطلاحات ختم کر دی ہیں. جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتی ہے. ظلم اور عدوان کا ارتکاب جہاں بھی ہوگا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ظالم کا ہاتھ پکڑیں. جس طریقے سے اگر ریاست کے اندر کوئی فرد یا کوئی گروہ ظلم کرے تو ریاست کا حق ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے. ایسے ہی ریاستوں کی طرف سے اگر ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے, قوموں کی طرف سے ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے تو ان کا ہاتھ بھی پکڑا جائے گا. یہی ظلم اس وقت بھی بعض اوقات ہوتا ہے جب کوئی کسی پر چڑھ دوڑتا ہے. تو اگر میرا اطمینان ہے کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس کا حملہ ظالمانہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آیا ہو, تو اس وجہ سے مدافعت, دفاع, یہ اصطلاحات میں نے ختم کر دی. یہ بالکل بے معنی اصطلاحات تھیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے نا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہم کو پکارتا ہے اور ہم جائیں, جب ہم مظلوم کی مدد کے لیے حملہ آور ہوں گے تو دوسرے کو دفاع کا حق حاصل ہو جائے گا, اس کی جنگ جائز ہو جائے گی, وہ تو ظالم ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ اصلاح کی ہے اور یہ بتایا ہے, اور بڑے ادب کے ساتھ لایا کہ میں ایک تحقیر طالب علم ہی ہوں, یہ بتایا ہے کہ جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتی ہے. ظلم کی قسم بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کوئی کسی کے اوپر ظالمانہ طریقے سے جارحیت کر کے چڑھ دوڑتا ہے. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کا معاملہ تو ایسے ہوگا جب بھی ہوگا. جو اس سے پہلے آپ نے بات کہی, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت ہی کو نہ ماننے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جمہوریت کا ایک احترام وہ ہے جو قومی سطح پر ہوتا ہے, امریکہ کے اندر, انگلستان کے اندر. چنانچہ آپ کے ہاں سے بھی لوگ ہجرت کر کے وہاں جاتے ہیں اور اس جمہوریت کے فوائد سے متمتع ہوتے ہیں. ہر آدمی قطار میں لگا ہوا ہے, یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگوں سے عملاً پوچھ لیجئے. ایک جمہوریت وہ ہے جو عالمی سطح پر قائم ہونی چاہیے, وہ قائم نہیں ہے. اس وقت جو نیم عالمی حکومت اقوام متحدہ کی قیادت میں قائم ہے وہ ویٹو پاور کے اصول پر ہے. اس میں بنیادی میں جمہوریت کی نفی کر دی گئی ہے. تو اگر جمہوریت کو عالمی تنازعات میں بھی بطور اصول مان لیا جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو قوموں میں نکایا ہے. اچھا, اسی طرح جمہوریت محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے معاملات لوگوں کی رائے سے چلائیں گے. لوگوں کو قومی حیثیت سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دینا یہ بھی جمہوریت کا لازمی تقاضا ہے. عالمی سطح پر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, امریکہ کی 50-55 ریاستوں میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ. آپ نے اس کا ایک مظاہرہ دیکھا جب اسکاٹ لینڈ نے الگ ہونا چاہا, پرامن طریقے سے جمہوری طور پر قوم کو موقع دیا گیا کہ فیصلہ کر لے. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی مجاہدین نہیں بھرتی کرنے پڑے, کوئی پراکسی وار نہیں لڑنی پڑی, کوئی لوگوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق نہیں ہوا. ایک جمہوری عمل ہوا, اس کے نتیجے میں قوم نے ایک فیصلہ دے دیا. اچھا, یہ فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جائیں گے قوم کے پاس. تو جمہوریت کو آپ بین الاقوامی تنازعات میں تسلیم کر لیجئے, جمہوریت کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیجئے, امن قائم ہوگا. تو آپ کی جو بات ہے وہ 100% درست ہے کہ بین الاقوامی معاملات میں ظلم بھی ہے, عدوان بھی ہے, زیادتیاں بھی ہیں. اسی طرح جو قومیں جیسے مثلا کشمیر ہے, فلسطین ہے, ان کے ہاں بھی جب یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں جمہوری اصول کہیں فراموش ہو جاتے ہیں. خود ہمارا حال یہی ہے, یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بین الاقوامی معاملات میں جمہوریت کو نہیں مانتا. مثلا میں پچھلے برسوں سے یہ بات سن رہا ہوں کہ افغانستان میں مذاکرات ہونے چاہیے بیٹھ کر.
اس میں مختلف فریقوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. یہ کون سا اصول ہے؟ ایک سادہ اصول ہے کہ افغانستان میں ایک زندہ قوم بستی ہے, اس کو حق دیں کہ وہ انتخابات میں فیصلہ کر لیں. جہاں آپ جھگڑا پیدا کرتے ہیں ہمیشہ جمہوریت کے اصول کو پامال کر کے کرتے ہیں. تو جمہوریت کو اندر بھی مان لیجئے, باہر بھی مان لیجئے, یہ نزاعات کا فیصلہ کرنے کا پرامن طریقہ ہے. خدا نے اس کی تعلیم دی ہے, انسانوں نے اس کو نظام میں بدلا ہے. اس پر خدا کا بھی شکر کریں اور انسانوں کا بھی, ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اورنگزیب عالمگیر جیسے قرآن مجید لکھ کر روٹی کمانے والے کو بھی بھائیوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھروانی پڑیں گی, اور جس کو آپ خلافت کہتے ہیں ان کو بھی سارے خلافت کے دعوے داروں کو مار کر پھر اگلے خلیفہ کے سر پر تاج رکھنا پڑے گا. پھر یہی ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. جی, خواتین میں سے کسی کو کوئی سوال؟ مختلف جو معاملات ہیں روزمرہ زندگی کے, وہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی درپیش آتے ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً طریقہ کار بھی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جب ہمارے پاس وہ سنت موجود ہے تو پھر اب ہم وہی جب سوال ڈفرینٹ علماء کرام سے کرتے ہیں تو ان کے جوابات میں فرق کیوں ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو جیسے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی عزیز یا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے ایصال ثواب, یا ان کا جیسے ہم کہتے ہیں کل کا تصور یا 40واں وغیرہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوائے اپنی اولاد کے آپ کسی ہمسائے کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا چاہیں تو یا کچھ نیاز وغیرہ, تو آپ سوائے سگی اولاد کے یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ پلیز ذرا تشریف رکھیے. میری بہن, آپ نے جو بات کی ہے وہ تو بڑی اصول کی بات ہے کہ دین سے متعلق جب بھی کوئی سوال پیدا ہوگا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پروردگار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے کیا رہنمائی دی ہے. ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ دین کے معاملے میں نہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا حق رکھتا ہوں, نہ کوئی دوسرا کوئی حق رکھتا ہے. تو وہی بات سمجھنی چاہیے. لیکن اس کو آپ جو بھی نام دیں, بہرحال لوگ کسی بات کی انٹرپریٹیشن میں, تعبیر میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس اختلاف کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں. بعض موقعوں پر اس کی وجہ محض تعصب ہوتا ہے, بعض موقعوں پر اس کی وجہ محض جذبات ہوتے ہیں, بعض موقعوں پر اس کی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے, بعض موقعوں پر اس کے وجوہ کلچرل ہوتے ہیں, یعنی انسان کیوں اختلاف کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی نیکیتی کے ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر کے کوئی چیز سمجھنی چاہیے, لیکن کمپیٹنس پہ کمی کی وجہ سے غلطی لگ گئی. یعنی انسان یا تو علم کی اور صلاحیت کی قلت کا شکار ہو جاتا ہے یا تدبر کی قلت کا شکار ہو جاتا ہے, غور نہیں کرتا اس طریقے سے, اور دوسرے وجوہ بھی ہوتے ہیں. تو اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے. ہر موقع پر یہی پوچھنا چاہیے. آپ نے جتنی مثالیں دیں ان میں بھی میرے نزدیک بہت سادہ بات یہ ہے, جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کل کیا ہے, یہ 40واں کیا ہے, ایک بہت ہی آسان سا سوال پوچھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, بات ختم ہو جائے. یعنی اس کے بعد آگے کی منطق نہ سنیے, کان بند کر لیجئے, صرف سوال پوچھ کے جواب معلوم کر لیجئے. تو یہ جواب آپ جس سے بھی پوچھیں گے ایک ہی ملے گا, مختلف نہیں ملے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے, ان کی وفات ہوئی, وہ دفن کیے گئے, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون قاعدہ بھی دیا. ہم ان کی تجہیز کرتے ہیں, تکفین کرتے ہیں, ان کو دفن کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تو جب آپ کو یہ جواب مل جائے گا, یہ ہر جگہ سے ملے گا, اس کے بعد آگے کی گفتگو سننا بند کر دیں, بس ختم ہو جائے گی بات. وہ آگے کی گفتگو ہم زیادہ شوق سے سنتے ہیں, وہ کرنے والے کو بھی ترغیب ہوتی ہے کہ پھر وہ کرتا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سوالہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ پوچھ لیں کہ ان کا کیا عمل تھا یا کس طرح سے انہوں نے, تو اس میں بھی پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک جیسے ہی جواب دیں گے, اس میں بھی پھر کچھ لوگ مختلف روایات لے آتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے کمزور ہے, یہ موضوع ہے, یہ ضعیف ہے. دوسرا اسکالر کہتا ہے کہ نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 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 کیا تھا. تو اگر آپ کے اس سادہ سے سوال پر میں جاؤں کہ میں کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے, تو میرے سامنے تو وہ بہت ساری روایات رکھ دے گا, اس کے بعد پھر مجھے خاموش ہونا پڑے گا. اس کا پھر کیسے ہم دیکھیں گے؟ میں نے یہ جواب جو انہوں نے مثالیں دی تھیں ان کے بارے میں دیا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, اطمینان رکھیے. یعنی اس میں آگے صرف منطق ہوگی, باقی معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن میں آپ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت رکھ دیتا ہے, کوئی آدمی کوئی حدیث رکھ دیتا ہے,
تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ محقق تو نہیں ہیں کہ اپنے طور پر آپ عربی زبان جانتے ہیں، اس کے علوم سے واقف ہیں، خود تحقیق کر سکتے ہیں. آپ کو پھر اپنے زمانے کے چند اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے. جیسے ہی آپ رجوع کریں گے اور ایک دوسرے کی تنقید سن لیں گے، تنقید کوئی بری چیز نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی توجہ کے بعد آپ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے. باقی معاملات میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچے کو لے کر گئے، ایک ڈاکٹر نے بھی وہی بات کہی، دوسرے نے بھی وہی بات کہی، الحمدللہ. لیکن اگر اختلاف ہو گیا پھر کیا کرتے ہیں؟ تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں. اچھا پھر تقابل بھی کرتے ہیں، اچھا رپورٹس کا کچھ تبصرہ بھی اس پہ سن لیتے ہیں. اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. اب اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. فرض کیجئے کہ وہ نتیجہ بھی غلط آپ نے نکال لیا، تو اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ اگر آپ نیک نیت ہے، آپ نے صحیح طریقے سے کوشش کی ہے، آپ نے فیصلہ کرنے میں اپنی طرف سے کسی تعصب کو داخل نہیں ہونے دیا، تو اس پر بھی آپ کو اجر مل جائے گا. ٹھیک. تو اس لیے سچی نیت کے ساتھ آپ دین کو سمجھنے کی صحیح کریں. جہاں بالکل واضح چیز سامنے آ جائے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تھوڑا بہت اختلاف ہو تو اہل علم کی آراء کا مطالعہ کر لیجیے. اور آپ کے زمانے میں زندہ لوگ بھی ہمیشہ موجود ہیں، ہمیشہ موجود رہے ہیں، موجود رہیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو تو مختلف مکاتب فکر کے 3-4 بڑے لوگوں کی آراء اس بارے میں جان لیں. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ احناف ہے، اہل حدیث حضرات ہیں، اہل تشیع ہیں، کچھ ہماری طرح کے آزاد فکر لوگ ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہوئے؟ 4. تو اس کا مطالعہ کرنے میں کیا مصیبت ہے؟ کر لی. ابھی جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت کا نظم چلایا جائے، لوگوں کی رائے سے ان کے حکمرانوں کا انتخاب کیا جائے. اگر کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے. اس کو جمہوریت. اب موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ہاں ملک میں یا باقی ممالک میں بھی جمہوریت میں ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. ایک آپ جیسے مذہبی عظیم اسکالر ووٹ کے لحاظ سے عظمت ساری اللہ کے لیے، ووٹ کے لحاظ سے آپ کی حیثیت اور ایک بالکل جاہل ان پڑھ اس کے ووٹ کی حیثیت دونوں برابر ہو گئی. قرآن پاک میں ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. یہاں ووٹ کی حیثیت ایک آپ جیسے اسکالر کی اور ایک ادنا سے بالکل جاہل آدمی ہے. جب وہ دونوں برابر کی ایک رائے پیش کریں، کیا یہ رائے مناسب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سب برابر ہیں اس معاملے میں. دیکھیے جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے نکال کے دیکھیے وہ کیا آیت ہے. اس میں سیاسی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ علم والے اور نا علم رکھنے والے برابر نہیں ہیں. اس میں یہ بتایا گیا حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے برابر نہیں ہے، آخرت کے نتیجے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے، خدا کی ہدایت کو سمجھنے کے معاملے میں برابر نہیں ہے. تو کیا یہ سارے کے سارے سمجھنے والے ہیں جو قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے پارلیمنٹ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون ساز ادارہ ہے. اس میں حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس میں نزاع کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور نزاع کے فیصلے کے لیے اللہ نے یہ اصول بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم. اور یہاں بینہم میں کوئی شرط عائد نہیں کی کہ جاننے والے ہونے چاہیے یا نہ جاننے والے ہونے چاہیے. لیکن اتنا جاننے والا ضرور ہو کہ جو انسانیت کے مسائل کو سمجھ سکے اور اس کو مذہب کے ساتھ بھی منسلک کر سکے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے. تو قانون ساز ادارے میں وہ حضرات آنے چاہیے جو قانون کو سمجھنے والے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری پارلیمنٹ میں کون ہے جو قانون کو سمجھنے والا ہے؟ کون ہے جو قرآن و سنت کے تمام مضامین کو مفاہیم کو سمجھنے والا ہے؟ کون ہے جو مذہبی اسکالر وہاں موجود ہیں، جو علمی اسکالر موجود ہیں؟ کیا ان کی رائے کو ہم یہ حتمی مان لیں محض اس حوالے سے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ بالکل صحیح قوانین ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ لوگوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں بڑے اعلیٰ علماء جانے چاہیے، ضرور ان کو ووٹ دیں. یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. خدا نے اگر قانون ایسے لوگوں کو نہیں کرتی تو پھر خدا نے قوم کو حق دے دیا ہے، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. دیکھیے یہ میں بھی تقریر کروں گا، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں انتخابات کا موقع آ رہا ہے، تم اچھے لوگوں کو منتخب کرو، صاحب علم لوگوں کو منتخب کرو، جاننے والے لوگوں کو منتخب کرو. یہ میں قوم سے درخواست کر سکتا ہوں. اصل سوال یہ کہ خدا نے حق مجھے دیا ہے فیصلہ کرنے کا، یہ قوم کو دیا ہے. حق قوم کو دیا ہے، اس کے فیصلے کو نافذ ہو جانا چاہیے. غلط ہے تو مجھے اس پہ تنقید کا حق ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے. اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں خصوصیات کے حامل لوگ ہونے چاہیے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ فلاں فلاں خصوصیات کا حامل ہے یا فلاں نہیں ہے؟
وہ بھی قوم نے کرنا ہے. پھر سلسلہ تو چلتا رہے گا ایسے ہی کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اسی کون میں کس خیر کیٹیگری کا ہے. ہے. پھر لوگ وہی ایسے ہی آپ والی بات ہو جائے گی. بسا اوقات اختلاف تعصب کے بنا پر ہے, بسا اوقات کلچر کی بنا پر ہے, بسا اوقات اس حوالے سے پھر ان جھگڑوں میں پڑتے رہیں گے, پھر کچھ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. پھر دنیا آپ کا کے یہ تجربے فرمانا سے کہ وہ معلوم ہوا ہے, 2-3 جو ہے جمہوری دور گزریں گے, کچھ سمجھ آ جائے گی. ہمیں تو پتہ نہیں کتنے سال دنیا کے تجربے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ دیکھیے دنیا میں حکومت قائم کرنے کے اب تک 3 ہی طریقے سمجھ میں آ سکے ہیں. یا بندوق فیصلہ کرتی ہے, یا لوگ فیصلہ کرتے ہیں, یا خدا فیصلہ کرتا ہے. خدا نے فیصلہ کرنے کا کام بند کر دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ان میں سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کا انتخاب کر لیں. اور کوئی کوشچن ہے یہاں پر؟ سر میرا سوال پھر جمہوریت سے متعلق ہے. آپ کی قوم پچھلے 4 سال سے کرپشن کھیل رہی ہے, اور اس قوم میں سے 10 لوگوں کو اگر پوچھ لیا جائے کہ ٹیکس ایویژن کیا ہے اور کرپشن اصل میں ہوئی کیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ 10 میں سے 1 بندہ بھی بتا سکے گا. تو اس قوم کو آپ ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ اور یہ وہی قوم ہے جس نے چاولوں کی دیگ پہ ووٹ دیے ہیں. تو یہ قوم ایک اچھے حکمران کیسے چوز کر سکے گی جو قوم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ یہ قوم جیسی ہے اسی نے اپنے حکمران منتخب کرنے. آپ کو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قوم کو بہتر ہونا چاہیے, تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. بلکہ قوم تو ایک طرف اپنے آپ ہی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. یعنی حکمرانی کا فیصلہ میرے اوپر یا آپ کے اوپر تو نہیں ہونا نا, پوری قوم پر ہونا ہے. یا تو فیصلہ کر لیجئے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا حکمران خود چنے گا, تو پھر میں اور آپ دونوں مل بیٹھ کے کوئی بہت اچھا حکمران چن لیں گے. اس وقت یہی قوم ہے جس نے ایک ملک کی صورت میں اپنے آپ کو منظم کیا ہے, اس کا ایک وطن ہے, وہ پوری قوم ہی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اگر اس کے سوا کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے تو پن پوائنٹ کر کے بتانا چاہیے کس کے پاس ہے. دیکھیے نا, یہ جو مبہم باتیں ہیں یہ کرنی تو بہت اچھی لگتی ہیں, واقعے کے لحاظ سے اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہوتے تھے جسٹس کیکاؤس, انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور یہ کہا کہ متقی پرہیزگار لوگوں کو حکمران ہونا چاہیے. بڑی بحث ہوئی اس پر, کبھی اس بحث کو آپ پڑھیے. اس کے بعد آخر میں جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ متقی پرہیزگار لوگ کہاں سے آئیں گے, یعنی کون فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ کر دیں. اصل میں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آپ کو یہ تو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے دیں, لیکن آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنی دنیا کی تاریخ ہے اس میں یہ فیصلہ یا بندوق اور تلوار نے کیا ہے, یا خدا نے کیا ہے, یا لوگوں نے کیا ہے. آپ کے پاس کوئی چوتھا انتخاب ہے تو مجھے بتائیں. یعنی الفاظ بولنے تو بہت آسان ہے, اب رہ گئی یہ قوم. تو بھائی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں. اس وقت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ بھی اسی مقصد سے کر رہے ہیں. جس کو بہت درد ہے وہ ذرا اور زیادہ جد و جہد کرے, تگ کرے, ہادی برحق ہو کر نکلے اور اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرے. صورتحال یہ ہے کہ ہم 2 دن میں نتائج چاہتے ہیں. قومی سطح کے نتائج تاریخ انسانی میں کب 2 دن میں نکلے ہیں؟ یعنی یہ جو جمہوریت اس وقت آپ مغرب میں دیکھتے ہیں, کیا یہ چشم زدن میں آ گئی تھی, 2 دن میں آ گئی تھی؟ آپ انگلستان میں جائیں جو جمہوریت کی ماں ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو مختلف ایوانوں کے اسپیکر ہیں وہ قتل ہوئے ہیں, بادشاہوں کی ناشیں پارلیمنٹ میں گری ہیں, وہاں کرومویل جیسے لوگوں نے قبضے کیے ہیں. بے شمار مراحل سے گزرنے کے بعد کچھ آداب قائم ہو گئے, کچھ قاعدے بن گئے ہیں, کچھ ضابطے اختیار کر لیے گئے ہیں, اور قوم بھی بحیثیت مجموعی بعض تعصبات سے بالاتر ہو گئی ہے. یہ دیکھیے لندن کے شہریوں نے اس زمانے میں جب کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, دہشت گردی کے واقعات زیادہ تر انہی سے منسوب پائے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی اور مسلمان کا انتخاب کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ایک خاص طرح کی میچورٹی ہے, یعنی وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. کیا ہم بھی نہیں ہوتے؟ میں تو جس وقت سوشل میڈیا کو کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آخری درجے کا حسن ظن تھا وہ بھی کس پستی میں اتر کر گفتگو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ المیہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کا ہے. پوری قوم کے معاملات کو 2 دن میں درست کرنے کا خواب ہو سکتا ہے آپ نوجوان دیکھ لیں, لیکن میں اس وقت بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں. میں جانتا ہوں کہ قوموں کی تعمیر اتنی آسان نہیں ہوتی. ہمیں تعلیم کے سارے ذرائع اختیار کرنے چاہیے, فارمل بھی, انفارمل بھی, رسمی بھی, غیر رسمی بھی,
اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. یہ ایجوکیشن مذہب میں بھی ہونی چاہیے, سماجیات میں بھی ہونی چاہیے, یہ سائنسی فکر میں بھی ہونی چاہیے. تب کہیں جا کر آپ اپنی قوم سے اچھے رویے کی توقع کر سکتے ہیں. تو اس عمل میں شریک ہو جائیے. اگر آپ کے پاس اس سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے کہ یک بیک پوری کی پوری قوم وہ جھوٹ بھی بولتی ہو, بددیانتی بھی کرتی ہو, ملاوٹ بھی کرتی ہو, غلط دوائیں بھی بناتی ہو, لیکن حکمران کہیں آسمان سے ابو بکر عمر آ جائے, یہ کبھی نہیں ہوا, نہ ہو سکتا, ممکن نہیں. کلیئر ہے جی. سر دوسرا سوال آپ کی جو فکر میں ریاست کے متعلق ہے, جو ریاست کا کانسیپٹ ہے, سر آپ کے نزدیک ریاست اسلامی یا مذہبی نہیں ہوتی کوئی بھی, لیکن آپ کے نزدیک اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے, جیسے آپ نے افغانستان کا ابھی بات کی ہے, تو وہ نظم اجتماعی کوئی کرنا ہوگا, یعنی ریاست کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا, تو سر یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ دیکھیے ایک چیز ہے ریاست. ریاست کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان ہم نے بنا لیا, یہ ایک ملک ہے, اس ملک کا ایک رقبہ ہے, اس میں ایک اجتماعی نظم قائم کر دیا گیا ہے. اس اجتماعی نظم کے کچھ حدود قیود بھی طے کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اب یہ ایک منظم مسلمانوں کا اجتماع ہے, اس میں انارکی نہیں ہے. اسی کو عربی زبان میں الجماع کہا جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ علیکم بالجماع, تو اسی کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا. یہ ریاست ہے. اس ریاست کا نظم چلانے کے لیے ہم اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں, وہ انسان ہوتے ہیں. یعنی ریاست اپنی ذات میں تو ایک غیر شخصی وجود ہے. ملک ہے, اس کا ایک رقبہ ہے, اس کے کچھ تصورات ہیں, لیکن اس کو چلانے کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انسان ہیں, جیتے جاگتے انسان. انسان کا مذہب بھی ہوتا ہے, نظریہ بھی ہوتا ہے, فکر بھی ہوتا ہے. یہ اصول طے کر لیا گیا کہ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ فیصلہ کرے گا. یعنی اگر مثال کے طور پر یہاں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے, تو پیپلز پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق یہاں فیصلے کرے, قوانین بنائے. یہ حق دیتے ہیں نا آپ. مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے, وہ فیصلے کرے. تحریک انصاف کو حیثیت حاصل ہو گئی ہے, وہ فیصلے کرے, یا کسی اور جماعت کو. تو ریاست تو ایک مجرد وجود رکھتی ہے جس میں اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن یہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر جو حکمران ہوگا, ممکن ہے کہ 49% لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں, اس کے باوجود وہ حق آپ دیتے ہیں, اور قانون سازی کا حق بھی دیتے ہیں. جب ان کو قانون سازی کا حق دیتے ہیں تو ان کا کلچر بھی ہے, ان کا مذہب بھی ہے, ان کی تہذیب بھی ہے, ان کے نظریات بھی ہیں, ان کا پروگرام بھی ہے, ان کو پورا حق ہے کہ اس کے مطابق کریں. وہاں مذہب بھی آئے گا, وہاں ثقافت بھی آئے گی, وہاں قوم کے رسوم و رواج بھی آئیں گے, وہاں پارٹی کا منشور بھی آئے گا. تو یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. مذہب کا مخاطب کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. وہ اگر مسلمان ہیں تو انہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے. ان کی اکثریت مسلمان نہیں ہے, یا نام کے مسلمان ہیں, حقیقت میں اسلام کو قبول نہیں کرتے, تو وہی نتائج نکل آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب مخاطب کرے گا, یا اعلیٰ اقدار مخاطب کریں گے ہمیشہ انسانوں کو. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ مذہب ریاست کو مخاطب نہیں کرتا, مذہب فرد کو مخاطب کرتا ہے اس کی تمام حیثیتوں میں. یعنی جب میں تنہا ہوں مجھے تنہا مخاطب کرے گا, میں باپ بن گیا ہوں تو باپ کی حیثیت سے مخاطب کرے گا, میں کاروبار میں چلا گیا ہوں تو ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے مخاطب کرے گا, میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو اس حیثیت سے مخاطب کرے گا, میں نے شادی کر لی ہے تو میری حیثیتیں وجود میں آئیں گی, اس سے مخاطب کرے گا, میں کسی ریاست کا حکمران بن گیا ہوں, میں کسی پارلیمنٹ کا رکن بن گیا ہوں, اس حیثیت سے مخاطب کرے گا, میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں تو مجھے اس حیثیت سے مخاطب کرے گا. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ فرد مخاطب ہے تو اس کا مطلب انسان مخاطب ہے, یعنی کوئی انسانوں سے مجرد شخصیت مخاطب نہیں ہے, یہ مطلب ہے. آپ تمام حضرات کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کے مزید کچھ سوالات لیں گے, اور آپ کے کچھ اور سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.